الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ طبیعت آمادہ ہو تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے درود و سلام پیش کرنے کے بعد، عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا گلادہ عطا فرمایا۔ ذکر رسالت مآب کی پرخلوص محفل پاک اللہ کی عطا کردہ توفیق سے آپ کے چک کی جامع مسجد میں منعقد کی گئی۔ میں دعا گو ہوں رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اس حاضری کو، آج کی رات ہم سب کے یہاں آنے کو ہماری خطاؤں کا کفارہ بنا کر رب ذوالجلال ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ نے انسان کے لیے زندگی گزارنے کا جو قانون وضع فرمایا ہے وہ اسلام ہے۔ جیسے نیت، قیام، رکوع، قومہ، جلسہ اور سجدہ کے ملنے سے نماز بنتی ہے، بالکل اسی طرح شریعت، طریقت اور حقیقت کے ملنے سے اسلام بنتا ہے۔ یہ تینوں منازل طے کرتے کرتے انسان جب مقام عشق پر پہنچتا ہے تو خالق خود بندے سے رابطہ کر لیتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ شریعت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور عشق بھی اللہ کی طرف سے۔ جاگن والے خدا ہمارا دماغ میں چل رہا۔ شریعت بھی من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور بولیے عشق بھی اللہ کی طرف سے، مگر ان دونوں میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے۔ شریعت میں بندہ رب سے مانگتا ہے اور عشق میں رب بندے سے مانگتا ہے۔
شریعت وچ بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ گھر نہیں گھر دے، زر نہیں زر دے، اولاد نہیں اولاد دے، مال نہیں مال دے۔ عشق میں اللہ فرماتا ہے میرے بندے مجھے گھر بھی دے، مجھے زر بھی دے، مجھے اولاد بھی دے، یہ سب کچھ قربان کر کے عاشق تنے تنہا عرض کرتا ہے مولا ایک جان بچی ہے، حکم ہو تو اسے بھی تیری بارگاہ میں پیش کر۔ مجھے ڈر تھا کہ میری باتیں ضائع نہ ہو جائیں، مگر آپ جیسے قبول فرما رہے ہیں، آپ کا پیار ہے۔ یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، شریعت بھی بولی اور عشق۔ علامہ اقبال کا فلسفہ عشق بھی یہی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ 12-14 منٹ میرا ذوق قبول کر لو، وہ دے بعد تھوڑے ذوق دی گل بھی کرنے ہیں۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ اقبال فرماتے ہیں حرم دی داستان سادہ ہے مگر بے رنگ نہیں ہے، خون کے رنگ سے رنگی ہوئی ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ فرمایا اگر کسی نے عشق کی ابتدا دیکھنی ہو تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لے، اور اگر کسی نے عشق کی انتہا دیکھنی ہو تو محمد کے بیٹے حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ ایک مصطفیٰ کی اصل ہے اور دوسرا مصطفیٰ کی نسل ہے۔ تھوڑی سی توجہ اور فرمائیں۔ جناب ابراہیم ہمارے نبی کی اصل ہے، اور جناب امام علی مقام میرے اور آپ کے نبی کی نسل ہے۔ حضور کی اصل بھی پاک ہے، مصطفیٰ کی نسل بھی پاک ہے۔ دو آتے درود ہیں، دو آدھی اولاد تے درود ہیں، نہیں ہے؟ دونوں کا تعلق ایک ایک میدان کے ساتھ ہے۔ حضور کی اصل کا تعلق مینا کے ساتھ ہے اور حضور کی نسل کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے۔ مینا آنے بھی دانو آئے تے کربلا آنے بھی دانو آئے۔ مینا والوں نے جانور کی قربانی دی، کربلا والوں نے اولاد کی قربانی دی۔ اگر آپ کی طبیعت تھکے نہ اور آپ کے مزاج پر بوجھ نہ بنے تو ویکھ نہ لو یہ عشق دا مونڈ بھی تے عشق دا باندھ بھی۔ بس جیسے آپ وصول فرما رہے ہیں، میں 15 سے 20 منٹ میں مضمون ختم کرنے والا ہوں جلدی سے۔ عشق کی ابتدا دیکھیں کہاں سے شروع ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، فرمایا کچھ گلاں ایسیاں ہن جنہاں دے ذریعے میں ابراہیم نو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تے ابراہیم وہ گلاں پوریاں بھی کر چھوڑیاں، پوری بھی کر دی۔ تھوڑا جا ان کلمات نو کھول نہ لوئیے، بکلمات کیڑیاں گلاں ہن جنہاں دے ذریعے اللہ آپ دے عاشق نو ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا ہے۔
دیکھیں یہ دو شخصیات ایسی ہیں جناب خلیل اور جناب حسین جنہوں نے اللہ سے عشق بالجہر کیا ہے. جو نوجوان ہیں وہ خاص طور پر دھیان فرمائیں. عشق بالجہر میدان میں آ کر جنہوں نے اللہ سے عشق کیا ہے. ایک سرکار خلیل ہے, ایک امام علی مقام. اللہ فرماتا ہے میں نے کچھ باتوں کے ذریعے ابراہیم کو آزمایا. سب سے پہلی آزمائش ہے اس عاشق کی. انہیں آپ نہ شکرے ہیں ملیس القوم, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, ہم نہ شکرے ہیں. ورنہ جتنی مینو لوڑ ہے نا اتنے اللہ مینو میرے بوجھ دیتے ہوئے, لیکن نیت کے بھوکے ہیں نا تو نیت کبھی تو سیر ہو ہی نہیں سکتی. ایک ہماری طبیعت, ایک ہمارا مزاج, ایک ہماری فکر بن چکی ہے جیڑی نعمت ساڈے کول ہے او دے شکر دا جذبہ کوئی نہیں, اور جو نعمت ہمارے پاس نہیں ہے اس کے لیے ہائے ہائے کی تگ و دو صبح شام ہم کرتے ہیں. گاڑی والا بڑی گاڑی والے کو دیکھتا ہے, پیچھے موٹر سائیکل والے کو نہیں دیکھتا. موٹر سائیکل والا گاڑی کو دیکھتا ہے, پیچھے سائیکل کو نہیں دیکھتا. سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے, پیچھا پیرے ٹرون والے بندے کو نہیں ملتا. اور جو پیدل ہے وہ بھی سائیکل والے کو دیکھتا ہے, معذور کو وہ بھی نہیں دیکھتا. یہ ایک ہمارا ایک طبیعت, ایک مزاج, ایک فطرت بن چکی ہے من حیث القوم. جڑا اپنا چہرہ ہے بھیانک ہے مگر ہمارا چہرہ ہے, خوفناک ہے مگر ہمارا چہرہ یہی ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے آزمایا. اللہ نے تو مجھے اور آپ کو آزمایا ہی کوئی نہیں جی, اور نہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس کی کسی آزمائش کے قابل ہیں. ہمارے ساتھ تو صرف فضل کا معاملہ فرما دے, حساب کتاب کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے. یہاں تو ابا جی 200 روپے دے کے اپنے بچے سے کہے نا کہ بازار سے جا کے سبزی خرید کے لے آؤ, واپسی دے آپ دے سکے پیو 200 دا حساب نہیں دیتا جاندہ تے جی رب 60 سالہ دا لے لیا تھا. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے عاشق کو جناب ابراہیم کو آزمایا. اب جلدی جلدی میرے ساتھ چلیں کچھ باتوں کے ذریعے. مولا وہ کون سی باتیں؟ سب سے پہلا امتحان سرکار خلیل کا تھا. میرے خلیل, جی مولا. عشق کرتے ہو؟ جی مولا. فرمایا پھر وطن چھوڑیں. اور یہ تو جو بندہ 2-4 جماعتیں پڑھا ہے, جس کو جو تاریخ کا طالب علم ہے وہ جانتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا وطن مکہ نہیں تھا. جناب ابراہیم کا اصلی وطن تھا بابل. ایک لحظے آستے کی توجہ توڑی تے میری آپس کنیکشن ترٹ گیا نا تو مضمون سارا ڈیپ ہو سی. جناب خلیل کا وطن مکہ نہیں تھا, آپ کا وطن تھا بابل. بابل و نینوا کے علاقے بابل کہتے ہیں. اب آپ حیران ہوں گے, بابل اس بستی کا نام تھا آج سے تقریباً 5000 سال پہلے یا اس سے بھی کچھ زیادہ. اس بستی کو کہتے تھے جس بستی کا نام آج کربلا ہے. یہاں میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے اس علاقے میں 5 بستیاں تھیں. کرب عبرانی زبان میں کہتے ہیں محلے کو. کس کو؟ بول سو تو گل بڑھ سی. کسے کہتے ہیں؟ کرب عبرانی زبان میں, چونکہ عربی تو تھی نہیں نا, عبرانی زبان تھی. عبرانی زبان میں کرب, کاف کشمیر والی, کاف رے بے, کرب کہتے ہیں محلے کو, آبادی کو, علاقے کو, چک کو, بستی نو, بھینی نو. کرب 5 آبادیاں تھیں. ہر آبادی کے لوگوں نے اپنے اپنے محلے کا نام اپنے اپنے عقیدے کے مطابق رکھا ہوا تھا. جو لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے انہوں نے اپنی آبادی کا نام رکھا ہوا تھا کرب
کرب الشمس جاگتے رہے. جو چاند کی پرستش کرتے تھے انہوں نے اپنی آبادی کا نام رکھا ہوا تھا کرب القمر. جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے انہوں نے اپنے محلے کا نام رکھا ہوا تھا کرب النجوم. جو بتوں کے پجاری تھے انہوں نے اپنے محلے کا نام رکھا ہوا تھا کرب الاسنام. اور پانچویں آبادی بنو عدنان کی تھی، جناب ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور یہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. ان کے محلے کا نام تھا کرب اللہ. میں تو سنیں گا جس سنتے ہو. کیا نام تھا؟ زبانیں کھولیں، کس کے لیے بچا کے بیٹھے؟ کرب اللہ. گال اوکھی نہ ہو جائے پر کرنا ضروری ہے. چلو، لفظ میں، الفاظ میں یہ خاصیت اور تاثیر ہوتی ہے کہ لفظ جب ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا سفر کرتے ہیں، صدیوں کا، سالوں کی مسافت طے کرتے ہیں، تو الفاظ کے حروف بھی بدل جاتے ہیں، ان کا تلفظ بھی بدل جاتا ہے. نہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا آپ نے پنجابی زبان کا ایک لفظ ہے کھوکھا. کیا لفظ ہے؟ پنجابی زبان میں ہماری بولی کھوکھا. اب آپ حیران ہوں گے، یہ لفظ ہماری بولی پنجابی کا بھی نہیں ہے اور یہ لفظ کھوکھا بھی نہیں ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں لفظ ہے خوخا. کیا لفظ ہے؟ خوخا. یہ ابھی 2018 میں کرونا کے آنے سے پہلے جب تک عمرے کھلے تھے، مدینہ منورہ میں جو شقہ، جو فلیٹ، جو گھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب تھا، اس پر 2018 تک لکھا ہوا تھا خوخا صدیق اکبر. کیا لکھا تھا؟ خوخا صدیق اکبر. لفظ تو تھا عربی زبان میں خوخا، مگر 4,500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے اور سمندر پار کر کے یہ لفظ جب حجاز سے چل کر ہم بر صغیر کے لوگوں کے ہتھے چلا تھا تو خوخا تھا، ایتھے اپنیا داسا کر چھڑیا کھوکھا. یہ الفاظ کی تاثیر ہے. عبرانی زبان میں جس محلے کا، جس بستی کا، جس علاقے کا نام تھا کرب اللہ، وہ 5,000 سال کی مسافت طے کر کے جب خطہ عرب میں آیا تو کرب اللہ بنا کربلا. میں نے امید ہے تُسا اتے بول سو. کرب اللہ سے کربلا بنا. اب یہ اللہ کی حکمت ہے. جناب ابراہیم عشق کا امتحان دینے کے لیے کربلا سے مکہ آئے، حسین عشق کا امتحان دینے کے لیے مکہ سے کربلا. بولو میرے خاموش نگر کے باسی ہو. میں ویسے گڈی ذہن بڑھائی ہم دسو پہ چلو میں آپ نو سنے سا جی میں نے کوئی آپ ورگے 5-7 بندے ٹکر گئے، مگر وہ 5 سال چلے میرے پورے ہو گئے ہیں. یہ پہلا امتحان تھا. کیا؟ وطن چھوڑے. سرکار خلیل نے وطن چھوڑ دیا. بسم اللہ، چھوڑ دیا. فلسطین کے کہاں سرسبز علاقے اور کہاں مکہ کے کالے پہاڑ. دوسرا امتحان، ایک کلمات کو کھول دیتے ہیں تفسیر قرآن. میرے عاشق تیار ہو؟ مولا تیار ہو؟ فرمایا بیوی اور بچے کو بھی چھوڑ آئے. آپ کا کوئی دوست یا آپ میں سے یہاں کوئی بیٹھا ہوا شہر سے باہر یا ملک سے باہر کام کرتا ہو، یا آپ کا کوئی عزیز کام کرتا ہو، اب تو سہولت ہی پڑی ہے، آپ سامنے بیٹھ کر صبح شام ایسے ویڈیو کال پہ دیکھتے رہیں ایک دوسرے کو. مگر اس کے باوجود وہ جو پردیسیوں کے دل میں کسک ہے نا، وہ لفظوں میں نہ بیان کی جا سکتی ہے نہ سمجھی جا سکتی ہے. فرمایا چھوڑ آئے بیوی اور بچے کو. بولا کہاں چھوڑنا ہے؟ فرمایا جبریل بتائیں گے. جبریل آ گئے.
آگے سوار ہو گئے سواری پر، پیچھے سرکار خلیل بھی ہیں، اما جی بھی ہیں، جناب اسماعیل بھی ہیں۔ چلتے 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 کہاں فلسطین کے بابل کے سرسبز علاقے اور کہاں مکہ کے کالے پہاڑوں والی وادی۔ جب وہاں پہنچے جناب جبریل نے کہا حضور ایتھے چھڑنا ہے۔ نبی اگر نبی ہوتا ہے تو نبی انسان بھی تو ہوتا ہے نا، انسانی تقاضے بھی نبی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ جناب خلیل کو جب خود آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ کی زبان پر تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ کہہ کے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ جب حکم ہوا کہ بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑنا ہے تو بے ساختہ زبان سے نکلا یہاں کس کے پاس چھوڑ کے چلا جاؤں؟ نہ سایہ ہے، نہ پانی ہے، نہ آبادی ہے، نہ کھانا ہے۔ جبریل نے کہا حضور آپ کے اللہ کا حکم ہے یہیں چھوڑ۔ حوالہ آیا نا، جناب خلیل ایسے تیقن کی تصویر بنے، ٹھیک کہیں سے لکڑیاں اکٹھی کی، پتہ نہیں کہاں سے کوئی پتے لیے، کہیں سے شاخیں لی، کہیں سے ٹہنیاں لی، ایک چھپر بنا دیا، ماں پتر دے سائے آستے، چھاں آستے، بان آستے۔ اچھا اس چھپر پر بھی ہماری عزت قربان ہو جائے، وہ چھپر اس جگہ پر بنایا جہاں آج بیت اللہ المشرفہ بنا ہوا ہے۔ کچھ گڈی کھل دیا پہ کہ کوئی نہیں، میرے کو نہ شعر انتنا میری طرز ہے، انہیں سیدھی سیدھی گل ہے جو سنو دے تو میں تنو سنیں گا۔ اچھا بھائی وہاں بٹھا کر نا سرکار خلیل 3 میل تک وادی قدئی کی جانب چلتے گئے۔ قدئی کو آج بھی مکہ میں قدئی کہتے ہیں، اس کا نام آج بھی قدئی ہے، وادی قدئی۔ 3 میل تک چلتے رہے، چلتے ایتھے شریعت رکھو تے ایتھے عشق رکھو تو مڑ سنو میری گل۔ چلتے گئے 3 میل تک، سیدہ حاجرہ اما جان بھی پیچھے پیچھے چلتی نہیں، اور سوال ایک ہی تھا ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہ انسان ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی نظام ہے، نہ کوئی سایہ ہے۔ آپ چپ کر کے چلتے رہے۔ جب بولے نہیں تو جناب حاجرہ کہنے لگی 3 میل پر پہنچ کر میں تو پھر بی بی ہوں، خاتون ہوں، بڑی ہوں، کچھ دن زندہ رہ لوں گی، یہ بچہ ہے مر جائے گا۔ ایسے دامن پکڑا سرکار ابراہیم علیہ السلام کا پیچھے سے، امتحان کسے کہتے ہیں؟ عشق کا۔ ایسے دامن تھاما اور کہنے لگی میں رہ لوں گی کچھ دن، یہ مر جائے گا۔ سارا مزہ اسی جملے کے اندر ہے اور ہدایت بھی۔ سرکار خلیل نے ایسے دامن چھڑوایا اور جناب حاجرہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اے نفع تے گھاٹے شریعت وچ ویکھے جاندے، عشق وچ نہیں ویکھے جاندے۔ دعا امتحان کتنا زور سے بولے، ایک تیسرا امتحان بھی آیا۔ فرمایا میرے عاشق تیار ہو؟ جی مولا تیار۔ یہ ذرا سمجھیں حکم۔ فرمایا نمرود کے دربار میں جائیں۔ اچھا تے نمرود کو چیئرمین نہیں آئی علاقے دا، آپ نے خدا آندھا، یعنی لوگوں نے بھی تُساں ہوتی اتھارٹی سمجھو، لوگ اسے سجدہ کرتے تھے، لوگوں کے سامنے وہ خدا بن کے بیٹھا تھا۔ میرے عاشق تیار؟ مولا تیار ہو۔ فرمایا جائیں پھر نمرود کے دربار میں، ادھر دیکھیں، اور اس وقت جائیں جب نمرود کا غصہ بام عروج پر ہو، نقطہ کمال پر ہو، اور وہ حکم دے دے کر لوگوں کی گردنیں کٹوا رہا ہو۔ اس وقت آپ نے جا کر نمرود کے دربار میں، بھرے دربار میں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا ہے تو بھی جھوٹا ہے، تیری خدائی بھی جھوٹی ہے، تجھ پر بھی لعنت ہو، تیری جھوٹی خدائی پر بھی لعنت ہو، ابراہیم سچا ہے، ابراہیم کا خدا سچا ہے۔ مولا اے امتحان ہے۔ فرمایا اے امتحان نہیں،
امتحان یہ ہے نمرود تے لعنت کردا ہویا تواڈے دل دی دھڑکن تیز نہیں ہونی چاہیے. مجھے نہیں پتا میں سمجھانے میں پاس ہوں یا فیل ہوں. دل کی دھڑکن آپ کی تیز نہ ہونے پائے، یہ امتحان. ٹھیک، عاشق تھا چلا گیا نمرود کے دربار میں. نمرود سجدہ نہ کرنے والوں کی گردنیں حکم دے دے کر کٹوا رہا بڑے دربار میں. جاگتے رہا سو تو میرے نال اڑکو سو. گئے اور جا کر سامنے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو بھی چھوٹا ہے، تیری خدائی بھی چھوٹی ہے، تجھ پر بھی لعنت ہو، تیری خدائی پر بھی لعنت ہو. میں سچا ہوں، میرا خدا سچا ہے. اور گواہ بنا کر کہا مولا تو شاہد ہو جا دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوئی. نمرود کے چیلے چانٹے ہاتھوں میں ننگی تلواریں پکڑ کے دوڑے تاکہ خباثت کا اظہار کرے، روکیں. نمرود ایک لمحے کے لیے رک کر سوچتا ہے، کہنے لگا ٹھہرو ذرا، رک جاؤ. اس نے لوگوں کو، ہرکاروں کو روک دیا پیچھے. تو جناب ابراہیم نے مخاطب کو دھیان ہے، ابراہیم آج تو پہلا تو تے میں ہزار واری گلی وچ بازار وچ آئے گئے ہیں، ملے ہیں. تو مینوں ویکھ تے لنگ جانا تے میں تینوں ویکھ تے لنگ جانا. جے میں لانتی ہاں تے اج دا نہیں ہاں، بڑا پہلے دا. تے جے میں جھوٹا تب بھی اج دا نہیں ہاں، تواڈے نزدیک بڑا پہلے دا. آپ چاہتے تو کسی گلی میں، کسی نکڑ پر، کسی بازار میں، کسی محلے میں مجھ پر لعنت کر دیتے. بولو 100 دفعہ متھے لگے ہیں تو کسی پاسے باہر تسا میرے دے لعنت سے کرو گا. آج یہاں میرے گھر میں آ کر میرے سجدہ کرنے والوں کے سامنے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ پر لعنت کی ہے، کیوں؟ سرکار خلیل نے وہی جواب دیا. آپ نے ایسے نمرود کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا میں نے تجھ پر شریعت والی لعنت نہیں کی، میں نے تجھ پر عشق والی لعنت کی. شریعت دی لعنت تو گھرے جا تے رب دے دشمن تے کنڈی لا تے بستر دے وچ لیٹ تے اوتے بلینکٹ تے کمبر تے کمفرٹر لے تے بھی ہو سکتی ہے نا. رب دے دشمن تے لعنت ہوے، ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ اس کی اجازت نہیں دیتا. نہیں، میں ایک مثال دینا. منبر پر بیٹھنے والا وہ شخص ہے جسے اللہ نے حکمت اور دانائی عطا کی ہو. چونکہ ہر صاحب منبر صاحب حکمت بھی نہیں ہوتا. منبر پر بیٹھنے والے کو اگر اللہ نے، میں وضاحت کرنے لگا ہوں، حکمت عطا کی ہو تو انہوں پتہ لگ جائے کہ میرے مجمع دے وچ دوسرے مسلک کا کوئی بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے. تو وہ صاحب حکمت کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے الفاظ کو بدل لیتا ہے تاکہ بات بھی پہنچ جائے اور اس کے دل کو ٹھیس بھی نہ پہنچے. جیڑا مریض کوڑی گولی نہ کھمدا پیا ہوئے تو سیانا بندہ اس کوڑی گولی نو نا شوگر کوٹڈ کرتے اس مریض نو کھوا چھڑتا ہے. شوگر کوٹڈ کرنے دا فائدہ یہ ہوتا ہے مریض نو گولی کوڑی لگدی بھی نہیں تے وہ خوشی خوشی گولی کھا بھی لیندا ہے تے گولی اندر جاتے آپ دا کام بھی کر چھڑدی ہے. اس دوسروں کی مثال تو میں اور عرض کر ہی نہیں سکنا. اے بھئی او دا دل نہ ٹوٹے، او دا نہ ہوئے، اونوں کچھ نہ ہوئے، اونوں اے اجازت سانو شریعت دیندی ہے، عشق نہیں دیندا. میں تو کلمات کو کھول رہا ہوں. اچھا عشق والی لعنت کی ہے جی، فرمایا ڈالو اس کو آگ میں. اگلا امتحان 9 میل پر آگ جلائی گئی. کتنا؟ 9 میل، کلومیٹر نہیں، 9 میل پر آگ جلائی گئی. آگ جل گئی. سرکار ابراہیم کو بٹھایا گیا منجنیق میں. نمرود منجنیق کا موجد بھی ہے، انورٹر ہے. منجنیق میں بٹھایا گیا اور 9 میل پر پھیلی آگ ہے. 9 میل پر، ذرا تصور کیجیے.
اچھا ایک طرف سے ہدہد آ رہا ہے اور دوسری طرف سے گرگٹ آ رہا ہے. ایک دو میں آئے نا تو آپس میں ملاقات ہوئی, ہدہد کی اور گرگٹ کی ایسے ملاقات ہوئی. گرگٹ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہدہد نے کہا آگ بجھانے جا رہا ہوں. گرگٹ نے پوچھا کون سی آگ؟ ہدہد نے کہا یہ جو 9 میل پر لگی ہوئی ہے. گرگٹ نے کہا کیسے بجھاؤ گے؟ ہدہد نے کہا پانی سے. گرگٹ نے پوچھا پانی کہاں سے لو گے؟ ہدہد کہا ایک تو لائن سے. اس نے کہا رکھو گے کہاں؟ اس نے کہا چونچ میں. گرگٹ کہنے لگا میں نے تیری عقل تے حیرت ہے, میں تیری عقل پر حیران ہوں. 9 میل پر پھیلی آگ تیری چونچ میں موجود پانی کے 2 قطروں سے بجھ جائے گی؟ میں تیری عقل پر حیران ہوں. ہدہد نے کہا میرے راستے سے ہٹ جا, جس واقعے کا میں مسافر ہوں اس کا تعلق عقل سے ہے ہی نہیں, اس کا تعلق ہے ہی عشق کے ساتھ. تو ہٹ میرے راستے سے. گرگٹ نے کہا بھی ٹھیک ہے, مجھے صرف میرے سوال کا ہاں یا نہ میں جواب دے دو پھر چلے جا. سنتے پہ ہو؟ تو نے کہا پوچھو. گرگٹ آتا ہے اچھا اے دس ہاں یا نہ تیری چونچ موجود پانی دے 2 قطرہ نال 9 میل تے لگی اگ بجھ جاسی؟ ہدہد نے کہا نہیں بجھے گی, نہیں مجھے. اس نے کہا پھر جا کیوں رہے ہو؟ جب پتا ہے کہ نہیں بجھے گی پھر جا کیوں رہے ہو؟ اب سر اٹھائیں جو اپنے آرام کو بستر کو چھوڑ کر یہاں حضور کے ذکر کی محفل میں حاضر آئے ہیں. اگر آگ نہیں بجھے گی تجھے پتا ہے تیری چونچ میں موجود پانی کے 2 قطروں سے پھر جا کیوں رہے ہو؟ ہدہد نے جواب دیا مجھے پتا ہے 9 میل پر پھیلی آگ میری چونچ کے قطروں سے نہیں بجھے گی, مگر وہ کہتا ہے میں جب پانی کے 2 قطرے لے کر اس 9 میل پر پھیلی آگ کے اوپر جاؤں گا, بلکہ میں جملہ چھڑتا پر نہیں چھڑنا سنا دیتا ہوں. اس نے کہا بھئی اگر تجھے تسلی ہے کہ آگ نہیں بجھے گی پھر کیوں جا رہے ہیں؟ ہدہد آتا ہے اصل ہے نا پارٹیاں 2 بن گئی ہیں. پارٹیاں کاش کے توڑیاں زمانہ کھل جائیں. پارٹیاں 2 بن گئی ہیں, ایک ابراہیم کی پارٹی ہے ایک نمرود کی پارٹی. پتا مجھے ہے کہ آگ نہیں بجھے گی, مگر میں جب آگ کے علاوہ کے اوپر جا کر وہ 2 قطرے آگ پر پھینکوں گا آگ نہیں بجھے گی, مگر میرے نامہ اعمال میں لکھا ضرور جائے گا کہ اس کا تعلق نمرود کی پارٹی سے نہیں ہے ابراہیم کی پارٹی سے. اتنی سردی کے موسم میں آپ نے اور میں نے بھی یہاں آ کر اعلان کر دیا ہے مولا اگرچہ ہم گناہگار ضرور ہیں مگر ہمارا تعلق یزید کی پارٹی سے نہیں ہے, ہمارا تعلق حسین کی پارٹی سے. ہم ابو جہلی نہیں ہیں, ہم محمدی ہیں. آپ کو تو ایک امتحان اور بھی پڑھا. اچھا جیڑے نہیں کرتے میں اسے ویکھی جاندے ہو تانوں کی لگدا ہے بے تقریر حالی میں اگاں کوئی ہور شروع کرنی تے تساں اس تے آکھنا سبحان اللہ. تقریر ہے جیڑی مک گئی تساں اسے تے آکھنا تے رہ گئے ہو. ایک امتحان میں آپ کو اور بھی عرض کرتا ہوں. یہ ہے عشق کی ابتدا. عشق کی ایک امتحان اور بھی آیا آخری طور گنا نہ تھکا بھی ہے. کیا فرمایا میرے عاشق تیار ہو؟ جی مولا تیار. حکم فرمایا اے اسماعیل بڑا پیارا لگتا ہی. جی مولا بڑا پیارا ہے, 80 سال بعد تو دیتا ہے.
کتنے سال بعد؟ دعا کرتے ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی۔ 80 سال بعد مولا تو دیتا ہے تو بڑا پیارا ہے، تے پیارا تاں بھی لگتا ہے کہ سرخ رنگ دا نور محمدی اے متھے دے وچ چمکدا پیا ہے۔ فرمایا اچھا پھر امتحان یہ ہے، اپنے ہاتھ سے رکھیں اسماعیل کے گلے پہ چھری۔ اچھا ویسے وہ بے نیاز ہے مالک کی، چلو ہر سال نہیں، ہر سال نہیں، اگر اللہ کریم یہ امت میں حکم دے دیتا امت مصطفیٰ کو کہ ہر سال نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ سگا باپ اپنے بڑے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے چھری گلے پہ چلا کر اسے میری بارگاہ میں قربان کرے، چاہتا تو حکم دے دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ مگر وہ منظر ذرا لائے نا ذہن میں، یہاں تو جو ہم منڈی سے بکرا خرید کے لاتے ہیں 10 دن اسے گھر میں رکھیں تو بچوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں اس کے گلے پر چھری چلتی دیکھ کر، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا اور اگر اللہ حکم دے دیتا کہ کرو حلال آپ دے پوتر، ایک بیٹا زندگی میں میری راستے میں قربان کرو، تو کیا کر سکتے تھے؟ کرنا پڑتا، مگر یہ اس کی کریمی ہے۔ فرمایا رکھیں اسماعیل کے گلے میں چھری۔ عاشق تھا، تیار ہو گیا، فرمایا حاجرہ تیار کرنا اسماعیل نو، بیلی دعوت کی تھی، دعوت تے جانا ہے۔ اما جی فرمایا میں نہیں چلنا، سرکار خلیل فرمایا نا اس کارڈ ہی 2 کر لیں، ایک میرے نام دا، ایک اسماعیل دے نام دا، تیرے نام دا کارڈ ہی کوئی نہیں۔ انویٹیشن ہو تو پھر چلیں گی نا، آپ کے نام کا دعوت نامہ ہی کوئی نہیں ہے، کر رہے لے کے چل پڑے مینا میں، آنکھوں پہ پٹی باندھی اپنی، کتنے تولا میں کربلا لے آنا۔ مینا والوں نے پٹی باندھی تھی اور کربلا والوں نے 6 مہینے کا ہاتھ میں اٹھا کر ایسے اللہ کی بارگاہ میں دیا تھا۔ پٹی باندھی، سرکار اسماعیل کو لٹا دیا الٹا اوندے منہ تاکہ نظریں چار نہ ہوں اور باپ بیٹے کا پیار جوش نہ مارے، اللہ کے حکم پر لٹا دیا۔ پیشانی کے بالوں سے پکڑا سرکار اسماعیل کو اور ایسے گلے پہ چھری رکھی، چھری چلاتے ہیں گلے پر نہیں چلتی، پتھر پہ مارتے ہیں، پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اسماعیل کے گلے پر چلاتی، یہ عاشق ہے، ادھر نہیں چلتی، یہاں چلاتے ہیں تو چل جاتی ہے۔ تیسری بار جب چھری یہاں چلائی نا تو چھری چل گئی، گرم گرم خون ہاتھوں پر گرا، آنکھوں پر تو پٹی تھی، گرم خون جب ہاتھوں پر گرا تو آنکھوں سے درد کا سامن بہا اور کہنے لگے مولا ابراہیم کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا اللہ کی حکمت، نیچے دمبا پڑا تڑپ رہا ہے اور جناب اسماعیل وہاں جبریل کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ یہ جملہ کہہ کر میں عشق کی ابتدا سے عشق کی انتہا کے ساتھ متصل ہو جاؤں گا، جڑتا ہوں۔ مولا یہ کیا؟ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، مینوں اس تو بھی بہتر تے مثالی قربانی میرے ابراہیم لب گئی ہے۔ مثالی قربانی مل گئی ہے۔ اللہ کرے جیسے آپ نے پہلے سنا ہے یہ جملہ بھی، یہ جملے بھی 2-3 ویسے ہی قبول فرما لیں جلدی سے۔ مجھے بہتر مثالی قربانی مل گئی ہے۔ مولا کیسی مثالی قربانی؟ فرمایا ابراہیم میں عادل ہاں، عدل کرنے والا، تے اولاد ہوندی ہے ماں پیو دی دوواں دی سانجی۔ فرمایا دسو نا ابراہیم نو یعنی اسماعیل پاک نو ذبح واسطے لیاون تو پہلے اسماعیل دی اماں نو پتا کہ میرا بیٹا ذبح ہونے جاتا پیا ہے؟ مولا نہیں پتا تو نہیں تھا۔ فرمایا تو پھر میں ماں کے علم میں لائے بغیر بچہ ذبح کیسے کروا دوں؟ مثالی، بہتر مثالی، بہترین
مثالی قربانی مجھے یہ ملی ہے، جملہ محبت سے قبول فرمانا۔ پھر جن کی زبانوں میں طاقت سلامت ہے وہ انہی خاندان والوں کی عظمت کے لیے زور سے پھر ارشاد بھی فرما دینا سبحان اللہ۔ مجھے مثالی قربانی یہ ملی ہے کہ قربانی کے لیے سگے بیٹے کو لانے والا سگا باپ ہوگا اور قربانی کی قبولیت کے لیے دعا کرنے والی خیمے کے اندر بیٹھی سگی ماں ہوگی۔ بس ہو گئی، کبھی بولو، نعرہ لگائیں، نعرہ پورا کریں۔ تکبیر، رسالت، حیدری، غوثیہ۔ بلکہ ماں نہیں، مائیں۔ تھوڑے کو 1.5 منٹ ہے کربلا دیا مائیں سننا واسطے، صرف آپ گھڑی پہ ٹائم نوٹ کریں، صرف 1.5 منٹ۔ کربلا کی مائیں، وضاحت نہیں، کربلا کی پہلی ماں ہے جن کا نام ہے سیدہ لیلا۔ یہ عشق کی انتہا ہے، سیدہ لیلا، زبانیں کھولیں، سیدہ لیلا۔ انہوں نے پتہ کس کو بھیجا ہے اللہ کے راستے میں عشق کا امتحان دینے کے لیے، قربان ہونے کے لیے؟ اپنے 18 سال کے شہزادے سیدنا علی اکبر کو۔ علی اکبر، سیدہ لیلا۔ دوسری ماں ہے جن کا اسم گرامی ہے سیدہ فروا۔ اے میرے علی دی وڈی نو ہے، امام حسن کی اہلیہ محترمہ ہے۔ اور انہوں نے پتہ کس کو بھیجا ہے؟ خود تیار کر کے۔ اما جی ہاجرہ کو پتہ نہیں تھا، یہ خود تیار کر کے، امامہ بھی امام حسن کا، جبہ بھی امام حسن کا، ابا بھی، قبا بھی، تلوار بھی امام حسن کی۔ اور 14 سال کے جناب قاسم کو جب میدان میں بھیجنے لگی تو جناب فرما نے خیمہ گاہ میں بیویوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، بیویوں میرے قاسم کی قربانی کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرنا، اس لیے کہ تمہارے وارثوں والے ہیں اور میرا قاسم یتیم جا رہا ہے۔ یہ دوسری ماں۔ کربلا کی تیسری ماں سیدہ رباب، ان کے قدموں پر ہماری عزتیں قربان ہو جائیں۔ انہوں نے پتہ کس کو بھیجا ہے؟ 6 مہینے کے علی اصغر۔ یہ عشق کا امتحان ہے اور عشق کی انتہا ہے۔ اور کربلا کی چوتھی ماں بغیر وضاحت کے سیدہ زینب۔ پہلیاں ترائے اس گھر دیاں نوہاں، اے اس گھر دی دھی۔ سرکار علی مرتضیٰ کی شہزادی سیدہ زین اب، انہیں نا آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی خیمہ گاہ میں۔ جب آئیں تو آتے ہی بیویوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، بیویوں مجھے معاف کرنا، مجھے آنے میں ذرا دیر ہو گئی، اور دیر اس لیے ہوئی کہ تم سب نے ایک ایک بچے کو تیار کرنا تھا قربانی کے لیے، زینب نے 2 بچوں کو تیار کرنا تھا۔ اون محمد، یہ ہے کربلا کا عشق اور علامہ کا فلسفہ عشق اور عشق کی انتہا۔ 2 پچھانا انسانیاں، 2 شناختیں اہل سنت کی، ایک ہے ادب اور ایک ہے درود و سلام۔ سنی ہر گناہ کر سکتا ہے، سنی بے ادب نہیں ہو سکتا اگر جاگ رہے ہیں تو۔ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے شہنشاہ آپ فرمیندے ہیں، ہر شے بندے میرے کو ود سکتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرمیندے ہیں تعلقات ود سکتے ہیں، مکانات ود سکتے ہیں، عبادات ود سکتے ہیں، سخاوت ود سکتے ہیں۔ فرمایا ہر شے بندے میرے کو ود سکتے ہیں، لیکن ادب میں یہ فقیر کسی کو بڑھنے نہیں دے گا۔ ایک ادب
اور دوسرا درود و سلام صرف شوق کو بڑھانے کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں سرکار علی مرتضیٰ کا فرمان، آخری جملہ۔ جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کسی بدصورت بچے کو اگر مسلسل درود پڑھایا جائے تو اللہ اسے خوبصورت فرما دیتا ہے۔ صورتیں بدل جاتی ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں، تربیتیں اور نیتیں بدل جاتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وضو ہو تو بڑی اچھی بات ہے، وضو نہ ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے حبیب کی ذات پاک پہ درود و سلام پڑھنا تیرا کام ہے، قبول نہ کرو مجھے محمد کا خدا نہ کہنا۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے اہتمام کیا، جنہوں نے شرکت کی، اللہ سب کو اجر عظیم سے نوازے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔